بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل سے خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ زیر بحث بنا ہوا ہے اور ان پر خاصی ملامت بھی کی جا رہی ہے کہ یہ انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب بیمار ہے تو انہیں حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ تو بظاہر تو یہ ایک خوش آمدانہ قسم کا بیان تھا اور خواجہ آصف سے اس قسم کے بیان کی امید کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ ماضی میں بھی مسلم لیگ نون کی پالیسی کے خلاف اقدامات بھی کرتے رہے اور بیانات بھی دیتے رہے۔ لیکن اس ٹویٹ کے پیچھے جو کہانی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شہباز شریف کی رضامندی بھی شامل ہے، جو وزیر اعظم ہے، کہ پرویز مشرف کو عزت و احترام سے پاکستان واپس لایا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک کیس چل رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ غداری کا ایک کیس تھا، اس میں پھر وقار سیٹھ صاحب مرحوم نے مشرف کو سزائے موت سنائی تھی اور جس کے بعد وقار سیٹھ صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے، جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، وقار سیٹھ صاحب کی عدالت کو اس فیصلے سمیت کالعدم کر دیا تھا۔ تو اس فیصلے کے خلاف پھر ایک اپیل بھی دائر ہوئی اور ظاہر ہے اس کا کوئی فیصلہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف اس معاملے میں ملوث ہے، تو اس بارے میں خبریں کچھ اس طرح سے ہیں کہ ان کی جو مقتدر اداروں سے ڈیل ہوئی ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پرویز مشرف کو وطن واپس آنے کی اجازت دی جائے گی، اور اگر بالفرض وہ اس دوران پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے جنازے کو ایک قسم کا شاہی پروٹوکول دیا جائے گا اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور 2-4 ہزار توپوں کی سلامی کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی۔ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ تو مسلم لیگ والوں سے یہ کہنا مقصد ہے کہ پرویز مشرف اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا غدار تھا اور غدار ہے۔ اگرچہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عمران خان نے غداری کا جو مشرف نے ریکارڈ قائم کیا تھا وہ بھی توڑ دیا ہے، لیکن بہرحال پرویز مشرف کی سنگین غداریاں جو ہیں وہ ان گنت ہے، لیکن ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان میں سے چند ایک جو زیادہ اہم واقعات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی غداری ان کی تھی کارگل کی جنگ۔ پاکستان اور بھارت میں ایک باوقار سمجھوتہ ہونے والا تھا جب اٹل بہاری واجپئی بطور وزیر اعظم انڈیا پاکستان آئے تھے، خود اپنی خواہش پر اور مینار پاکستان پر آ کر انہوں نے گویا کہ پاکستان کے وجود کو بھی اور پاکستان کے وجود کے جواز کو بھی، دونوں کو تسلیم کر لیا تھا۔ تو اس وقت پرویز مشرف اور ان کے ساتھی 2 غدار جنرلوں، جنرل محمود اور جنرل عزیز کے ساتھ ملا کر ایک ایڈونچر کیا جس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے۔ حالانکہ بعد میں جیسا کہ پتہ چلا، اور جو زیادہ ذہین معاملہ فہم قسم کے لوگ تھے انہوں نے اسی وقت ہی یہ بھانپ لیا تھا کہ دال میں کالا ہے، کشمیر کی آزادی کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ اور جب یہ کارگل کی جنگ چھیڑی گئی تو کہا گیا کہ سری نگر کی آزادی کا راستہ کارگل سے ہو کر جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک مشہور صحافی نے کہا تھا کہ سری نگر کی آزادی کا راستہ کارگل سے ہو کر نہیں جاتا۔ اس جنگ میں پاکستان کے ہزاروں جوان شہید ہوئے، اور کس طرح شہید ہوئے ان کو سپلائی نہیں دی گئی، اور ان میں سے بے شمار ایسے تھے جو بھوک کے ہاتھوں مرے۔ جب ان کو بعد میں جب سیز فائر ہوا تو ان کی میتیں لاشیں اٹھائی گئی ان شہیدوں کی، تو ان کے منہ میں گھاس ٹھوسی ہوئی تھی، یعنی وہ گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی طرح وہ فاقہ کشی کے عالم میں شہید ہو گئے۔ ایک دردناک تکلیف دہ موت پرویز مشرف نے اپنے غدارانہ عزائم کے ساتھ ان کو دی۔ اور کارگل میں پاکستان کو شکست ہو گئی، پاکستان کی فوج گھیرے میں آ گئی۔ تو اس وقت پھر جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جنرلوں کو اندازہ ہوا کہ حالات جو ہے ہماری توقعات سے زیادہ نقصان دہ شکل اختیار کرنے والے ہیں۔ اور اس دوران یہ خبر بھی سامنے آ گئی، اور یہ خبر امریکہ نے دی تھی پاکستان کو، انڈیا جو ہے وہ بڑے بارڈر پر حملہ کرنے والا ہے۔ ظاہر کشمیر کا جو بارڈر ہے اس کو ہم بارڈر نہیں مانتے، اس کو ہم کنٹرول لائن کہتے ہیں۔ بارڈر وہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کی جب یہ ختم ہوتی ہے سیالکوٹ کے پاس سے باؤنڈری جموں کی شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ورکنگ باؤنڈری کہتے ہیں، اور جموں کے بعد جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے جو اوپر سے لے کر نیچے بحیرہ عرب تک جاتا ہے، وہ ہے انٹرنیشنل بارڈر۔ تو یہ خبر کنفرم ہو گئی کہ بھارت اس بارڈر پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ حملہ جو ہے وہ صرف لاہور اور بہاول نگر کے سیکٹر تک نہیں ہوگا بلکہ پورے بارڈر پر محیط ہوگا۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی تشویشناک خبر تھی، اور پاکستان کا وجود جو تھا وہ خطرے میں پڑ گیا۔
تو پھر پرویز مشرف نے اور اس کے ساتھی جنرلوں نے نواز شریف کو رابطہ کیا اور باقاعدہ اس کی منتیں کی کہ خدا کے لیے امریکہ جاؤ، کلنٹن سے بات کرو اور بھارت کو اس حملے سے روکو۔ تو نواز شریف کی جگہ اگر عمران خان ہوتا تو وہ اس کا جواب ہوتا کہ تم نہیں کیا، تم بھگتو، مجھے کیا۔ لیکن نواز شریف اس درخواست پر فوراً ہی امریکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کی خبر خود پرویز مشرف نے پریس کانفرنس میں دی کہ نواز شریف آج امریکہ جا رہے ہیں، وہ کلنٹن سے جا کر ملاقات کریں گے۔ تو وہاں جا کر کلنٹن سے ملاقات میں نواز شریف کو بہت ہی زیادہ منت سماجت کرنا پڑی، کیونکہ کلنٹن مان نہیں رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم نے جارحیت کی ہے، اب میں کیسے اس میں مداخلت کروں۔ بہرحال نواز شریف نے کلنٹن کو کسی نہ کسی طرح منوا لیا، اور کلنٹن نے پھر وہی نواز شریف کی موجودگی میں واجپئی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ یہ گارنٹی دو، پاکستانی فوج کو محفوظ راستہ دو اور جنگ سے باز رہو، ہم معاملہ طے کرا دیں گے۔ تو اس طرح اس وقت پاکستان تقریباً یقینی تباہی سے بچا، کیونکہ اگر بھارت پورے بارڈر پر جنگ کھول دیتا تو ہمارے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ اتنی بڑی جنگ لڑ سکتے۔ اور اس جنگ کا جو مقصد تھا وہ دراصل ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک باوقار امن معاہدے کو روکنا تھا، اور دوسرا نواز شریف کے خلاف بغاوت کا راستہ ہموار کرنا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ پہلے طے تھا کہ جب جنگ بندی ہوگی تو ہم پھر کہیں گے کہ ہم نے تو سری نگر فتح کر لینا تھا اگلے 2 دن میں۔ تو نواز شریف نے غداری کی اور مودی سے یاری نبھائی، اور اس طرح نواز شریف کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ نواز شریف کا تختہ پروگرام کے تقریباً عین مطابق الٹ دیا گیا۔ تھوڑا سا فرق یہ پڑا کہ اگر نواز شریف پرویز مشرف کو برطرف نہ کرتے جب وہ سری لنکا گیا تھا، تو پرویز مشرف نے پاکستان واپس آ کر نواز شریف کا تختہ الٹ دینا تھا، اور یہی بیانیہ اس نے دکھانا تھا کہ اس نے کارگل کی جنگ میں غداری کی۔ نواز شریف نے ایک دن پہلے ہی اس کو برطرف کر دیا۔ اسکرپٹ میں چینج یہ ہوا کہ فوج نے نواز شریف کا تختہ مقررہ تاریخ سے ایک دن پہلے الٹ دیا، ورنہ ایک دن بعد میں الٹا جانا تھا۔ ترتیب بھی الٹ گئی اور وجہ بھی بدل گئی، نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا الزام لگ گیا۔ یہ پرویز مشرف کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی غداری تھی، کیونکہ کارگل کے ایڈونچر کے بعد پاکستان کو جو فزیکل اور قیمتی جانوں کا نقصان پہنچا وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد سے عالمی سطح پر کشمیر کاز کے لیے ہمدردیاں ختم ہو گئیں، اور آج تک ان ہمدردیوں کے بارے میں جو سرد مہری پائی جاتی ہے عالمی دنیا میں، مسلسل اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ پاکستان کی فیور جو ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ مشرف کو حکومت میں ابھی تھوڑے دن گزرے تھے کہ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہو گیا، جس کے بعد امریکہ نے پاکستان پر شرطیں عائد کی کہ ہماری شرطیں مانو، اور مشرف نے ان شرطوں پر کوئی سمجھوتا یا ڈائلاگ یا کنسیشن کسی قسم کا، مطلب کہ جو بات چیت ہوتی جس کے تحت پھر کچھ لو اور کچھ دو، اچھا ہم یہ مان لیتے، اچھا ہم یہ نہیں مان سکتے، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ جتنے مطالبات کی لسٹ امریکہ نے پرویز مشرف کو دی وہ سارے کے سارے پرویز مشرف نے اسی وقت مان لیے۔ بعد میں امریکی حکام نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مشرف اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے اگر 10 مطالبات پیش کیے ہیں تو 5 تو ہم منوا ہی لیں گے، لیکن مشرف نے تو 10 کی 10 مان لی۔ اس کے بعد پھر مشرف نے جو پاکستان میں اندھیر مچایا، 2018 میں گلف نیوز نے لکھا کہ مشرف نے 4000 پاکستانی پکڑ کر امریکہ کے ہاتھوں بیچے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور ہر پاکستانی کے عوض اس نے ہزاروں ڈالر کی رقم وصول کی، اربوں کی رقم اس نے وصول کی، اور یہ اربوں روپے مشرف کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی یا اس کے ساتھیوں کے کھاتوں میں جمع ہو گئے۔ یہ اس کی دوسری غداری تھی۔ پھر اس نے افغانستان میں حملے کے لیے امریکہ کو پاکستان کے ایئرپورٹ بھی دیے، جن میں سب سے زیادہ مشہور وہ شمسی جیکب آباد کا ایئرپورٹ تھا۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 ایئرپورٹ دیے، اور پاکستان کی فضا بھی، پاکستان کا سمندری ساحل بھی، اور وہ بھی امریکہ کے حوالے کی۔ اور پاکستان میں پھر بلیک واٹر کو یہ پرویز مشرف لایا، جس نے یہاں تباہی مچائی۔ تیسرا واقعہ پھر اس نے یہ لال مسجد کا کیا۔ لال مسجد میں ابھی تک کسی کو پتہ نہیں کتنی بچیاں شہید ہوئیں، ہر ایک کا یہی کہنا ہے کہ سینکڑوں بچیاں شہید ہوئیں، جبکہ لال مسجد کے مدرسے والوں کا کہنا ہے کہ وہ 1000 سے اوپر تھی، 1500 کے قریب تھی۔ مشرف نے اپنے بندے بھیجے، وہ لال مسجد میں گھس گئے۔ انہوں نے جو 6 سال کی 5 سال کی بچیاں ہوتی ہیں نا، جو
नाज़िरा कुरान पढ़ना शुरू करती, उनको भी संगीनों से पकड़ पकड़ कर ज़िबा किया और मारा। और उसके बाद फिर फास्फोर्स बम फेंके, मशीन गनों से फायरिंग की गई और वो 1000 से ऊपर बच्चियां, उनकी राख ही बाद में बच सकी। और वो राख भी बरसात तक नहीं जाने देगी, बल्कि बड़े बड़े ट्रकों में वो राख और हड्डियां भर कर इस्लामाबाद के जंगलों में काफ़ी फासले पर ले जाकर सख्त कड़े पहरे में उनको गड़े खोद कर दफन किया गया, और गड़ों का निशान भी नहीं रहने दिया गया, ताकि किसी को पता न चल सके कि किस गड़े में ये बच्चियों की हड्डियां, कपड़े जले हुए और उनकी राख दफन की गई है। ये मुशर्रफ का गैर इंसानी जुर्म था। ये अपने वक्त का, ये मुसलमानों के लिए हिटलर साबित हुआ, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने भारत जाकर वाजपेयी के पांव पकड़े और कहा कि वो जो नवाज शरीफ के ज़माने में फार्मूला तय हुआ था, उस फार्मूले पर मैं अमल करने के लिए तैयार हूँ। ये उसके घुटनों टुकड़ों पर पड़ गया, उसके घुटने छुए। पाकिस्तान को इतना इसने शर्मिंदा और बेइज्जत और पाकिस्तान की इतनी तौहीन कराई कि कोई भी मुल्क तसव्वुर नहीं कर सकता कि इस तरह ये करेगा। उसके बाद इसने फिर एमरजेंसी लगाई, वो भी ये गद्दारी थी, आइन शिकनी थी। जजों को बरतरफ किया, टीवी स्टेशन बंद किए, मीडिया पर ब्लैक आउट कर दिया। और फिर उसी दौरान इसने कराची में 12 मई का वो वाक़या कराया जिसमें 50 से ज़्यादा, बल्कि 55 से भी ज़्यादा लोगों को गोलियां मारकर दिन दहाड़े शहीद किया गया। और जब वो 55 लाशें गिर चुकी तो परवेज़ मुशर्रफ इस्लामाबाद के सरेआम एक जलसा-ए-आम में आया। वहाँ उसने भगड़ा डाला और कहा कि ये होती है अवामी कुव्वत, यानी ये दुनिया का पहला सरबराह था। नरेंद्र मोदी तो बाद में आया, ये पहला सरबराह था जिसने लोगों के कत्ले-आम को जवाज़ दिया कि ये कत्ले-आम सही हुआ है। इसके बाद और भी वाक़यात हुए। और उस वक्त मुशर्रफ के पहलू में कौन खड़े थे? चौधरी शुजात, वो मोहम्मद अली दुर्रानी, CIA का पुराना एजेंट, और परवेज़ इलाही, और काफ लीग के 2-3 और लीडर, एक खातून लीडर समेत। लेकिन जो नुमाया नाम थे वो थे मोहम्मद अली दुरानी, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही। ये तीनों इस भंगड़े में परवेज़ मुशर्रफ के शरीक थे और इन तीनों ने भी भंगड़ा डाला। काबिल नफ़रत किरदार हैं हमारी तारीख के। मुशर्रफ की और बातें बयान करूँ तो वो बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि इसने बाद में भी बहुत सारी गद्दारियाँ की। लेकिन जो मजमूई तौर पर जो 4-5 बड़े जराइम थे वो ये थे, और इनमें वो जुर्म भी शामिल कर लें, दहशतगर्दी की जो जंग लड़ी जिसमें 80,000 से पाकिस्तानी इसने शहीद करवाए। इसमें इसने मुशर्रफ ने मुखबरियाँ करके छोटे बच्चों के मदरसे बमबारी का निशाना बनवाए। छोटे बच्चों से मुराद ये है कि एक तो मदरसे होते हैं ना जिनमें दरस निज़ामी की तालीम दी जाती है, एक मदरसे होते हैं छोटे बच्चों के जिनमें सिर्फ कुरान पाक नाज़रा पढ़ाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। वो बच्चों को शहीद करवाया इसने, और फिर ये खबर चलवाता था कि आज फलां जगह दहशतगर्दों के एक अड्डे पर हमला हुआ, इतने दहशतगर्द मारे गए। और उन सब दहशतगर्दों की जो उम्रें थीं, किसी की 5 साल, किसी की 6 साल, किसी की 7 साल, और सैकड़ों की तादाद में। इस इंसानी शक्ल में गलीज़ तरीन दरिंदे को और बदतरीन गद्दार को अगर शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल देकर शाही सवारी बनाकर पाकिस्तान लाना चाहते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग को सोच लेना चाहिए कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है उसको आपने कंप्रोमाइज़ करते हुए इस हद तक कुर्बान कर दिया है। क्या ये सही है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सही है। लेकिन अफसोस की बात है कि ख्वाजा आसिफ ने ये बयान देकर बहुत सारे ज़ख्म हरे कर दिए हैं। और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो, उसकी हालत अगरचे खासी तशवीशनाक है लेकिन बहरहाल ज़िंदा है, और उस बदबख्त ने कभी अपने जराइम का इकरार नहीं किया। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि फ़िरौन को भी मरते वक्त ये कम से कम एहसास हो गया था कि मुझे खुदा की वहदानियत पर ईमान ले आना चाहिए। खुदा मैं नहीं हूँ, खुदा वो है जो खुदा है, कोई इंसान, कोई मखलूक खुदा नहीं हो सकती। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को ये तो फ़िरौन पर भी बाजी ले गया। इसने अभी तक अपने किसी जुर्म का एतराफ़ किया, न माफ़ी मांगी, और बिल्कुल ये याहिया खान का शागिर्द है। याहिया खान ने मशरक़ी पाकिस्तान को भारत के हवाले कर दिया, नियाज़ी से मिलकर, इमरान खान के चचा से मिलकर। और जब मगरबी पाकिस्तान में उसके खिलाफ जुलूस निकले तो याहिया खान ने हैरत से पूछा लोगों को कि ये लोग मेरे खिलाफ क्यों जुलूस निकाल रहे हैं, और फिर पंजाबी का फिक्रा बोला कि मैं इन्हां दी केड़ी मझ खो ली है। यानी उसके नज़दीक मशरक़ी पाकिस्तान को, आधे मुल्क को
इंडिया के हवाले कर देने का वाक़या जो था वो कोई जुर्म था ही नहीं, वो तो एक रूटीन मैटर था। इसीलिए उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे खिलाफ लोग जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, मैंने कौन सी इनकी मज या गां खोल ली है। ये सोच थी, और यही सोच जो मुशर्रफ की है, यही सोच वो थी उसकी याहिया खां की, और यही सोच नियाज़ी की, इमरान खान के चचा की। आपको याद होगा, या अगर याद नहीं तो आपने मतलब कि आपने पढ़ा होगा, और अब भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई किताबों में, हर चीज़ मौजूद है कि जब याहिया खान ने सरेंडर किया, अच्छा वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में सूरत हाल ये थी कि इंडिया के चंद हज़ार फौजी थे जो एडवांस कर रहे थे, चलो उसके छोड़ते हैं। तो जब इसने सरेंडर किया और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने हथियार डाले और पिस्तौल उसके हवाले कर दिया, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी, और उसने जनरल अरोड़ा से उसके हाथ पर, उसके बाजू पर हाथ मारकर कहा कि मुझे बताइए सर कि मैंने कैसा फ़ाइट किया। ये यानी बेशर्मी की आखिरी इंतहा को याहिया खां अबूर कर गया था, और उस आखिरी इंतहा से अब उसका भतीजा इमरान नियाज़ी अबूर कर रहा है। और मुस्लिम लीग नून को ये सोचना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ ने ये जो ट्वीट किया है, क्या वाकई किसी साजिश का हिस्सा है? अगर साजिश का हिस्सा नहीं है तो ख्वाजा आसिफ से इस ट्वीट पर माजरत कराई जाए। नाज़रीन, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।